الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما با آواز بلند روشنی پڑے السلام علیکم وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی گئی توفیق سے آپ اور میں ادارت القرآن کے ہفتہ وار درس قرآن میں موجود ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے اپنے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. دنیا کا کوئی بادشاہ یا دنیا کا کوئی چودھری، دنیا کا کوئی امیر و کبیر انسان عام آدمی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ساری کائنات کا شہنشاہ، ساری کائنات کا رب، پوری کائنات کو خلق کرنے والا کریم پروردگار، یہ رب بھی ہر بندے کو اپنے گھر میں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے اٹھا کے لا کے مسجد میں بٹھا دیتا ہے. کہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا اور اپنا دین سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں بٹھایا اور گھر میں بٹھا کے اپنے ذکر کے لیے بٹھایا. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ محبت رسول کے تقاضے. ہر مسلمان کو جس کو بھی پوچھیں وہی کہے گا کہ جناب میں بھی عاشق رسول ہوں. جس کو بھی پوچھے وہ کہے گا کہ محبت رسول میرے سینے میں بھی ہے. لیکن آئمہ محدثین و بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر محبت رسول ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ تقاضے پورے کرے. محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں آتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی میں پڑھتا ہے، کھیتوں میں پڑھتا ہے، کہیں بھی پڑھتا ہے. نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اور جب تلاوت قرآن کرنے والا تلاوت قرآن کرتا ہے تو رب اس بندے سے باتیں کرتا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان، کبھی اپنی باتیں اپنے رب کو سناتے ہیں، کبھی رب کی باتیں خود سنتے ہیں، کبھی اپنی سناتے ہیں، کبھی اس کی سنتے ہیں. ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہی رہا کرتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے بعد امام نووی فرماتے ہیں اور امام رازی اور تفصیل کے ساتھ نعیم الدین مراد آبادی نے اس حدیث کی شرح لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے نماز اس انداز کے ساتھ پڑھی کہ تم اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو، اور کبھی قرآن تم نے اس نیت کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ پڑھا کہ تیرا رب تجھ سے باتیں کر رہا ہے. اور آپ کے مرید بیٹھے تھے پاس نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. آپ فرمانے لگے کہ جس دن یہ دو باتیں تمہیں سمجھ آ گئی سارا اسلام سمجھ آ جائے گا. نماز پڑھو تو اس انداز کے ساتھ پڑھو کہ تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو، اور قرآن پڑھو تو اس انداز کے ساتھ پڑھو کہ رب تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہے. جب انسان رب کا ہو جائے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو اپنے رب کا کبھی صحیح انداز سے مانا ہی نہیں. یہ تو جانتے ہیں ہم کہ پیدا اللہ نے کیا ہے
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ واپس لوٹ کر بھی اللہ ہی کی جانب جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں. یہ ہمیں پتا ہے کہ موت کا ایکو دروازہ ہے اور وہیں سے گزر کے ہم نے اللہ کی جانب جانا ہے، لیکن ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں ہو رہا. جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے پھر رب انعامات کیسے عطا کرتا ہے. خراسان کا بادشاہ تھا عبداللہ طاہر. عبداللہ طاہر جو ہے کہ سویا تو اس کو خواب کے اندر ایک چیز نظر آئی کہ خواب آیا کہ اس کے تخت کو کسی نے پکڑا ہے اور وہ پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے اور یہ تخت سے نیچے گر گیا. انہوں نے تخت کو الٹایا اور یہ زمین پر گرا. جب یہ بیدار ہوا خواب سے اٹھا تو جلدی سے اس نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، توبہ کی، دوبارہ سویا، پھر وہی خواب. دوسری، تیسری، چوتھی بار خواب آیا تو یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے بار بار مجھے ایک ہی خواب آ رہا ہے کہ میرا تخت کوئی ہلا رہا ہے اور تخت کو کسی نے الٹا کر دیا. یہ سوچنے لگا کہ مجھ سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی گناہ کا کام، کوئی غلط عمل، کوئی غلط چیز تو سرزد نہیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے خبردار کر رہا ہے. اس نے جو ہے وہ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ آج کچھ مجرموں کو پکڑ کے جو ہے بلایا گیا ہے. اس نے جیل کے جیلر کو بلایا، چونکہ خود بادشاہ تھا. جیلر کو بلا کے کہنے لگا کہ آج تم نے کتنے بندے گرفتار کیے؟ اس نے بتایا جی اتنے بندے. اس نے کہا کہ بادشاہ جیلر سے کہنے لگا کہ بتاؤ ان میں سے کوئی ایسا بھی بندہ تھا کہ جس کا قصور کوئی نہیں تھا، جو مظلوم تھا اور اس کو بلا وجہ گرفتار کر کے تم جو ہے وہ لے آئے؟ اس نے کہا جی ایک آدمی ایسا ہے جس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کا قصور نہیں تھا، جو مظلوم ہے، اس کو گرفتار کر کے لے آئے اس وجہ سے کہ ہم نے جیل کے اندر گرفتار شدہ بندوں کی گنتی پہلے بھیج دی تھی، اب گنتی پوری نہیں ہو رہی تھی، گنتی پوری کرنے کے لیے ہم نے اس کو بھی ڈال دیا. اب بادشاہ نے کہا کہ جیلر کو بلا، اس کو بلا کے لاؤ، اس مظلوم کو اور ملزم کو بلا کے لاؤ. جب لایا گیا تو سامنے وہ بیٹھا تو بادشاہ نے ہاتھ جوڑے. بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کو بلا وجہ اٹھا کے لائے، گرفتار کیا، تشدد کیا، ظلم کیا، زیادتی کی. میں بادشاہ ہونے کے باوجود میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو معاف کیا. اب یہ بادشاہ کہنے لگا کہ 1000 دینار یا درہم آپ کو بطور ہدیہ، بطور تحفہ پیش کرتا ہوں. وہ اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تحفہ لینا اور دینا سنت ہے، لہٰذا میں نے قبول کیا. بادشاہ اسی بندے سے، اسی اللہ والے سے تیسری بات کہنے لگا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں آپ کو کام پڑے، زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑے، دنیا کے کوئی مال و متاع کی ضرورت پڑے، کسی سفارش کی ضرورت پڑے، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے میرا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا ہے، میرے پاس ضرور آنا ہے اور مجھے خدمت کا موقع دینا ہے. اب اللہ والے تھے، توکل رب پر مضبوط تھا، یقین اپنے رب پر تھا. وہ کہنے لگے بادشاہ بات سن، اور یہ بات میری کان کھول کے سن لے کہ پہلے تو نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا. 1000 دینار بطور تحفہ مجھے دیا، میں نے قبول کر لیا، لیکن تیسری بات تیری قبول نہیں. بادشاہ نے کہا وہ کیوں؟ وہ اللہ والے نے، اس درویش نے کہا کہ جو رب ادھی رات کو تجھے اٹھا کر مجھے جیل سے بلوا کر اور مجھے رہائی کے ساتھ 1000 دینار اور بادشاہ ہو کر معافیاں جو منگوا رہا ہے، جو رب صرف ایک مظلوم کی خاطر تیرا تخت تک الٹنے کے لیے تیار تھا، میں اس رب کا در چھوڑ کر تیرے در پر کیوں آؤں؟ میں تو اسی کے در پہ رہوں گا. میری حاجت روائی اور میری جو ہے وہ ہر ضرورت میرا رب پوری کرے گا، لہٰذا تیرے دروازے پر نہیں آؤں گا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. یہ تھا توکل ہمارے بزرگوں کا. آج ہمارے دلوں کا تعلق
اسباب کے ساتھ جڑ گیا اور مسبب الاسباب کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گئے ہو اور دین اسلام کے ساتھ بے وفائی کرنا شروع کر دی۔ اسلام اور دین اور قرآن کو ہم نے ہلکا جانا اور توجہ ہی نہیں کی۔ یہ تو قدر اس وقت ہوگی جب آنکھ بند ہو جائے گا، یہ قدر اس وقت ہوگی، اس وقت کی جب وقت ختم ہو جائے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ جو وقت ہم نے اللہ کے گھر میں گزارا تھا، اللہ کے دین کے لیے گزارا تھا، قرآن کے لیے گزارا تھا، اسلام کے لیے گزارا تھا، وہ کتنا قیمتی تھا۔